بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، وہ جو عنوان ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ اور حالات حاضر۔ سامعین گرامی، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو اس محبت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مجھے ایک جملہ یاد آیا، ایک کالم نگار ہیں پاکستان کے جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ کے نام سے ایکسپریس میں، روزنامہ ایکسپریس میں کالم لکھتے ہیں اور ایکسپریس ٹی وی پر کل تک کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے بچھو کو اٹھا کے باہر رکھا، تو بچھو نے ڈنک مارا اور دوبارہ پانی میں جا پڑا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو جو ہے نکالا، تو اس نے پھر ڈنک مارا۔ اس طریقے سے بار بار آپ اس کو پانی سے نکالتا رہے، وہ بار بار پانی میں گرتا رہا، اور آپ جب نکالتے تو وہ آپ کو ڈنک مارتا رہا۔ آخر تنگ آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بار بار آپ کو ڈنک مار رہا ہے اور آپ ہیں کہ بار بار اس کو پانی سے نکال رہے ہیں، تو اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ جب وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں۔ تو دوستو، اللہ کے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے، ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گئے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جو ہے ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ جو برا ہے، جو برائی کرتا ہے، وہ برائی نہیں چھوڑتا، تو آپ لوگ نیکی کرتے ہو تو نیکی مت چھوڑو۔ تو یہ جو گستاخ ہیں، تو یہ اب گستاخی سے باز نہیں آتے۔ تو آپ سب سے اور میری خود ذہنی طور پر یہ نکتہ ہے کہ جب گستاخی سے باز نہیں آتے تو ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا کیوں چھوڑ دیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے، تو اگر گستاخی کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔
تو ابھی جو ہے اب یہ تھا ایک پس منظر بات کرنے کا، موضوع کا جو آغاز تھا وہ میں نے بیان کیا کہ محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کسی صورت نہیں چھوٹ سکتی ہم سے۔ جو ہمارے قائد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ یہ تو وہ نشہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا۔ تو اب آتے ہیں حالات حضرت کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ معاہدہ کیا تھا گورنمنٹ سے۔ تو یہ معاہدہ کرنے میں بھی ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ اگر فرانس نے سرکاری طور پر گستاخی کی ہے تو اس کو جواب بھی سرکاری طور پر جانا چاہیے۔ پھر 2 مہینے گزر گئے تو پھر معاہدے کا ٹائم آیا، تو ہماری جو مجلس شورا ہے ان سے کہا گیا کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے، تو انہوں نے اسی حکمت عملی کے تحت 2 مہینے کا اور ٹائم دے دیا۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، ہم بات کریں گے، تو ہماری جو قیادت ہے انہوں نے بالکل واضح کیا ہے کہ اب کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو آج جو ہے مجبوراً شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اس معاہدے کو قومی اسمبلی میں لے جائیں گے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ مجھے جو نظر آ رہا تھا، پریس کانفرنس جو کی ہے اس نے تو تقریباً ٹوٹل 10 منٹ کی ہے۔ 10 منٹ میں سے اس نے 5 منٹ رکھے ہیں سوالات کے لیے، اور مجھے جو لگا ذاتی طور پر وہ یہی محسوس ہوا کہ پریس کانفرنس جو تھی وہ پلانٹڈ تھی، جو صحافی لائے گئے وہ بھی پلانٹڈ تھے، جو کوئسچن ہوئے وہ بھی پلانٹڈ تھے، جو آنسر آئے، جو جواب دیے گئے وہ بھی پلانٹڈ تھے۔ مجھے تو کم از کم ایسا محسوس ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں نے، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو وہ پریس کانفرنس تو شاید آپ بہتر جو ہے نا اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حکومت کی پالیسی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو قومی اسمبلی میں لے جائیں گے، ابھی عمران خان کا اپنا ذاتی مسئلہ آیا، جب اس پہ جو ہے عدم اعتماد ہوا تو اس نے 24 گھنٹے لگائے اس کو اعتماد کا ووٹ لینے میں، اور ہمیں 4 مہینے ہو گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سفیر نکالا جائے، سفیر نکالا جائے، تو اس کو جو ہے نا اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، اور اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اب عاشق رسول جو ہوتے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتے کہ آسیہ ملونہ کو جو ہے نا بیرون ملک فرار کرا دیا، ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے پر نون لیگ کا ساتھ دیا، 400 مندروں کی تعمیر و مرمت کر دی، مسجدوں کو جو ہے فارم بھیج دیے کہ یہ حساب دیں کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر خرچ ہو رہا ہے۔ 70 سال میں کسی حکمران نے نہیں پوچھا کہ مسجد اور مدرسہ کا فنڈ کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ پہلا حکمران ہے جو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ مسجد اور مدرسہ کا پیسہ کدھر سے آ رہا ہے۔ لیکن اس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو بھی اس راستے پہ آیا ہے اس کی عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں۔ جو بھی دین کے راستے میں آیا ہے، دین کی مخالفت کرنے آیا ہے، اس کے شعور پہ تالے پڑ گئے ہیں اور وہ اڑ گیا۔ جس نے بھی اسلام کی مخالفت کی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اس کا اقتدار بھی نہیں رہا ہے۔ تو جو اسلام سے ٹکر لے رہا ہے وہ بھی منافقت کے ذریعے کہ ریاست مدینہ، کدھر گئی ریاست مدینہ؟ اب تو نام بھی نہیں لیتا۔ تو یہ جو تو ٹکر لے رہا ہے تو نہیں رہے گا، تیری حکومت بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ہم دیکھ چکے ہیں پیچھے جو گزرے ہیں، مشرف جیسا بدماش جو کہتا تھا وردی میری کھال ہے، وہ کدھر گیا؟ وہ آج عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے۔
تو سوچنے کی بات ہے۔ ہاں تمہیں شعور نہ آئے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ جو ہے تمہارے ارد گرد جو درباری علماء جمع ہوئے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کوئی فرشتہ ہے، معاذ اللہ، عمران خان تو پتہ نہیں سے کیا ہے، خان صاحب تو ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ ایسی نماز ہم نے کسی کی دیکھی نہیں ہے۔ ایسے درباری پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، لیکن ان کے آنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمہاری حکومت کے آنے جانے سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ رہے گی نہیں انشاءاللہ، اس کے دن تھوڑے ہیں انشاءاللہ، یہ پکی بات ہے۔ جب بھی کسی نے اسلام سے ٹکر لی ہے وہ نہیں رہا، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ تو ابھی تجھے جو 2-3 جھٹکے آئے ہیں لیکن تجھے شعور نہیں آیا، کیونکہ تیرے شعور پہ بھی تالے پڑ چکے ہیں۔ تو میں نے تو دوستو یہی تجزیہ نکالا ہے کہ اس حکومت کے چلاؤ کے دن ہیں، اور جب وہ جانے کے دن آتے ہیں تو وہ ایسی جو ہے نا بدحواسیاں کرتی ہے کہ 4 مہینے میں بھی اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ ختم نبوت کے موضوع پہ بات کرے، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کرے، تو اوپر سے وہ جھوٹے دعوے بھی کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، پتہ نہیں کس ٹائپ کے عاشق رسول ہیں، ان کا نعرہ میرا خیال ہے ان کے گلے سے بھی نہیں اترتا۔ تو یہ صورتحال ہے، اوپر سے مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، معیشت کا انہوں نے کباڑہ کر دیا ہے، اور پھر ڈٹھائی کی حد دیکھی۔ وہ آج بھی وزیر اعظم نے لائیو پروگرام کیا تو اس میں جو ہے وہ ایک عورت نے سوال کیا کہ وزیر اعظم صاحب مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو اجازت ہو تو تھوڑا سا گھبرا لیں۔ تو میرے جیسا اگر کوئی بندہ ہوتا نا تو وہ کم از کم استعفیٰ دے کے چلا جاتا، لیکن ڈٹھائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں، اللہ حافظ۔